ڈالیں کیونکہ میں بہت سے پیرنٹس کے پروگرام اٹینڈ کیے میں نے. بولنے کا موقع ملا تو کہیں پہ ایسا بھی ہوا کہ 2 پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, اور کہیں پہ 5, کہیں پہ 6, لیکن یہاں پہ ماشاء اللہ سے اسٹرینتھ ہے. تو اس کا مطلب آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی کچھ فکر ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی تو بات اپنے لیے تو بجا لیں کم از کم تالیاں سے, اپنے لیے تو بجا لیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بات انفارمل کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں بہت روکھے انداز میں بات کروں گا تو میں اپنی بات صحیح سے بتا نہیں سکتا, اس لیے میرا انداز جو ہے نا وہ تھوڑا سا فنی ہے. تو آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا. سب سے پہلے تو چونکہ 7-8 سال ہو گئے پیرنٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے, تو کچھ پیرنٹس کی نا کائنڈز میں نے دیکھی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں سے نہیں ہوں گے, لیکن کچھ پیرنٹس ہیں ہمارے کراچی میں جو ملتے ہیں. پہلے پیرنٹس ہیں وہ ہیں چل پیرنٹس یا ٹھنڈ پروگرام. ان کو بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے یہ بولتے ہیں بس یار ہو جائے گا, اللہ وہ غالب کا شعر ہے نا, گردش میں ہے 7 آسماں ہو رہے گا کچھ نہ کچھ, گھبرائیں کیا. تو یہ بولتے ہیں فیل ہو رہا ہے ہونے دو, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بس بڑا ہوگا تو دیکھ لیں گے. اچھا, پھر ایک پیرنٹس ہے اوور اسٹرکٹ. انہوں نے تو بچوں کا زینہ حرام کر دیا ہوتا ہے, بچہ یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. مہمان کہیں پہ آپ گئے تو بیٹا 1 بسکٹ لینا ہے, تم نے بڑے 2 بسکٹ لیں گے, تم 1 بسکٹ لو گے. 1 سے زیادہ اگر لے لیا تو بس گھر پر آئے اور پٹائی شروع. پھر ایک پیرنٹس ہے اوور ری ایکٹنگ. اگر اسکول میں کمپلین آ جائے تو یہ تو اسکول میں لگے گا اسکول والوں کو کہ یہ تو بچہ گھر پہ آ کے پٹے گا, اور وہ گھر پہ جب جاتے ہیں نا وہ بچے تو پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا. پھر ایک پرسنالٹی ہے وہ ہمارے ٹیچرز بھی ہیں اور پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, بیٹا ہمارے وقتوں میں تو ایسا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, یا جب ہم آپ کی عمر کے تھے تو ہم تو یہ تھے, اور آپ دیکھیں اور آج کل کی عوام تو آج کل یہ وہ بیچارے بچوں کو اسی بات پہ کوستے رہتے, ٹھیک ہے. پھر ایک پیرنٹس ہے جو ہے سانو کی. تو سانو کی سے مراد وہ ہر بات میں وہ بھی ٹھنڈ پروگرام کے جیسے ہیں, یار چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, ٹھیک ہے. یہ تو کچھ پیرنٹس ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں سے نہیں ہیں. اچھا, اب تھوڑی سی سیریس بات, ایک بڑی زبردست سی ہے. ایک بچہ جو ہے نا وہ اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور اپنے ابو سے کہتا ہے کہ آپ پر ڈے کتنے پیسے کماتے ہیں. تو ابو کہتے ہیں بھائی میں تو ایک دن کے اپروکس 1000 روپے کما لیتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ ابو میرے پاس 500 روپے ہیں اور مجھے 500 روپے کی مزید ضرورت ہے. تو پہلے تو ابو ڈانٹتے ہیں کہ یار تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم ڈائریکٹ مانگ لیتے, تم نے یہ ڈرامہ کیوں کیا. وہ پھر نا تھوڑی دیر بعد ابو کو خیال آتا ہے اور ابو جو ہے نا جاتے ہیں کمرے میں اور اسے 500 دیتے ہیں. وہ اپنے 500 نکال کے ابو کے ہاتھ میں رکھتا ہے, کہتا ہے دیکھیں 1000 روپے ہو گئے. ابو کہتے ہیں جی 1000 روپے ہو گئے. کہتے ہیں آج کا دن آپ کام پہ نہیں جائیں گے, آپ آج کا دن پورا ہمارے ساتھ گزاریں. مسئلہ اس بات کا کیا ہے کہ ہمارے یہاں فادر خاص طور پہ, مدر تو چلے ہوتی گھر پہ, فادر خاص طور پہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. اچھا, مدر ٹائم تو دیتی ہیں لیکن بتائیں آپ ٹائم دیتے نہیں, آپ ٹائم لیتے ہیں. فرض کریں پولیس والے آپ کو بلائیں اور آپ سے سوال کریں تو انہوں نے آپ کو ٹائم دیا یا آپ سے ٹائم لیا؟ آپ سے ٹائم لیا. ہم بچوں سے ٹائم لیتے ہیں, آؤ بیٹا بیٹھو, ہاں تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, یہ کام کیا یا نہیں کیا. ان کا پورا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں ہم, انہیں کیا کس چیز کی ضرورت ہے یہ کبھی ہم ان سے نہیں پوچھتے. تو وہ بچہ وہ جو 1 گھنٹہ امی بلاتی ہیں نا, بچہ اس 1 گھنٹے سے بڑا ڈرتا ہے کہ یار اس 1 گھنٹے میں نا پورے دن کی انویسٹیگیشن ہوگی مجھ سے کہ میں نے آج پورے دن کیا کیا کیا. تو پہلی بات وقت دینا سیکھیں, وقت لینا بچوں سے, صحیح نا. ہم ان کے پاس بیٹھے بولے بیٹا آپ کو کیا پرابلم ہے پوچھو, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر ایک مسئلہ ہم پیرنٹس کے ساتھ اکثر ہے کہ ہم بچوں کو ہوم ورک میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول ہے, مدرسہ ہے اور ٹیوشن ہے, اور اس دوران بچوں کا بچپن کہاں چلا جاتا ہے وہ تو چھوڑ دیں آپ, صحیح نا. آج کل کے تو بچوں کا بچپن ہے ہی نہیں, کیونکہ شام کا وقت ٹیوشن ہے, دوپہر میں قاری صاحب ہیں, تو وہ کھیلنے کا ٹائم ہی نہیں ہے بیچاروں کا, ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم گھر میں کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے جونیئر کلاسز کے ہی پیرنٹس ہیں زیادہ تر. تو اگر ایک اردو کی کلاس کی بک ہے, 3 کلاس کی بک ہے اردو کی, وہ آپ کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر پوری بک بھی کوئی پڑھنا چاہے 1 ہفتہ, میرے خیال ہے بہت زیادہ بتا رہا ہوں میں, 1 ہفتے کے اندر ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں نا اردو کی کتاب خود. اگر ہم پڑھ لیں گے تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ جب ہمارا بچہ آئے گا اور کہے گا کہ امی آج میں نے یہ سبق پڑھا, تو امی بولیں گے ہاں اس کے بعد یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر وہ بولے گا یار امی کو تو سب پتہ, اور بچپن سے وہ امی کی رسپیکٹ کرے گا. آج رسپیکٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا بچے کو کہ یار اسکول والے جانتے ہیں اور ٹیوشن والی باجی سب کچھ جانتی ہیں, اور امی کے پاس ابو کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. اگر ٹائم دے بھی رہے ہیں تو وہ ہمارے کورس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. آپ کو پتہ ہے گاؤں دیہات میں لوگ
60 साल का भी आदमी हो जाएगा ना और 80 साल का उसका बाप होगा तो वो बाप की इज्जत करता है, शहर में नहीं करते. रीज़न, उनको खेती बाड़ी सारे काम सिखाते कौन है? उनके वालिद. तो इस वजह से वो वालिद की इज्जत करते हैं. और आपको बताओ पाकिस्तान में तो बड़ा बुरा एक काम शुरू हो चुका है. आगा खान हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, एडमिशन स्टार्ट फ्रॉम 6 वीक्स टू 5 ईयर. 6 वीक यानी 1.5 महीने के बच्चे का भी एडमिशन होना शुरू हो गया कराची में. और बड़ी ठीक ठाक पब्लिसिटी है उस स्कूल की, सही ना, गुलशन में हर जगह पे. यानी 6 हफ्ते का बच्चा यानी 1.5 महीने का बच्चा भी आप ले जाके स्कूल में डालें. तो सोचें जब बचपन से बच्चे को ये लगेगा कि यार मुझे तो सब सिखाया ही किसने? स्कूल वालों ने या ट्यूशन की बाजी ने, तो मेरे माँ बाप ने क्या सिखाया? तो जब आगे जाएगा तो वो माँ बाप की क्या केयर करेगा? ठीक है. इसी तरीके से एक चीज़ होती है डे केयर सेंटर. दिन में बच्चों को छोड़ दें, आप अपने काम करते रहें. और जब आप बच्चों को डे केयर में छोड़ेंगे ना तो फिर जब आप बड़े होंगे तो बच्चे आपको छोड़ेंगे ओल्ड एज में, सही ना. वो बोलेंगे यार जब हमारे बचपन में आपने हमारी केयर नहीं की तो हम आपके बुढ़ापे में आपकी केयर क्यों करेंगे. पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अभी इतना कॉमन हुआ नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये कॉमन हो भी ना. अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे जाते हैं. एक चीज़ है, आप मुझे बताइए अगर एक शख्स आपके सामने आए और उसके माथे पे लिखा हो कि ये शख्स जन्नती है, तो हम क्या करेंगे? उसकी कदर करेंगे या उसकी कदर नहीं करेंगे? उसके आगे पीछे घूमेंगे ना, यार जन्नती है. अच्छा मुझे बताइए जो इंसान बचपन में इंतकाल करके चला जाए तो वो जन्नत में जाएगा जहन्नुम में? अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर हमारा बच्चा बचपन में ही अल्लाह को प्यारा हो जाए तो कहाँ जाएगा? जन्नत. इसका मतलब हम जिस बच्चे से बात कर रहे हैं वो बच्चा कन्फर्म जन्नती है. कन्फर्म जन्नती है, चांस पे नहीं है, कन्फर्म है. यहाँ तक कि ये भी आता है हदीस में कि गैर मुस्लिम के बच्चे भी जन्नत में ही जाएंगे, वो मुसलमानों के साथ जो है उनके गुलामों में रहें. तो आपका बच्चा तो कन्फर्म जन्नती है. और आप सोचें हम उनके साथ क्या करते हैं. हमारे अब्बू का जो है ना वो कारोबार का गुस्सा उतरता है किस पे? बच्चों पे. अम्मी का पूरे दिन का इधर उधर का गुस्सा, सास वाला गुस्सा भी किस पे उतरेगा? सास के पोते पे. सही. तो अब अल्लाह को जवाब देना होगा, ये सोचना. सही. मतलब ये तो छोड़ दें दुनिया में क्या होगा, अल्लाह को जवाब देना. अच्छा एक बात और, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना बड़े जलाली और गुस्से वाले नबी थे. तो अल्लाह ने उनको नबूवत दी. उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह से बात करते थे वो, उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं तो बड़े गुस्से वाला था, आपने मुझे कैसे नबी बना दिया? तो अल्लाह ने कहा कि आप बकरियां चराते थे. कहा जी बकरियां चराता था. कहा एक बकरी थी छोटी सी, उसने आपको बड़ा तंग किया. कहा तंग किया. कहा आप उसके पीछे भागे भागे, आपने कहा ये हाथ आ जाए मैं इसकी कमर तोड़ दूंगा. और बोलने जब आपने उसे पकड़ा तो आपने उसके पैर दबाना शुरू कर दिए कि ये कितनी मासूम सी बकरी है और इसके पैरों में कितना दर्द हो गया होगा. अल्लाह ने कहा मुझे आपकी ये अदा पसंद आ गई और मैंने आपको क्या बना दिया? नबी. तो एक बकरी के बच्चे की कदर करने पे अल्लाह ने नबी बना दिया. तो ये तो आपके अपने बच्चे हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा दूसरे के बच्चों की कदर करें, तो अपने बच्चे आपके. तो एक चीज़ ना, हम अपना गुस्सा जो है ना वो अगर बच्चों पे ना उतारे तो उसका बड़ा एक बेनिफिट होगा. फिर एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ. जो मैं बोलूँगा वो करना है. 3 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ. जो मैं बोलूँगा वो करना है, जो मैं बोलूँगा वो करना है आपने. ठीक है, आवाज़ आ जाएगी आप लोगों को, वैसे आ जाएगी. जो मैं बोलूँगा वो करना है. ठीक है, अपना हाथ आगे कीजिएगा सब लोग. सही, मेरी आवाज़ वैसे भी आ रही है, हाथ आगे कीजिएगा. अपना घुटना पकड़े सब लोग, अपना घुटना, अपना घुटना कोहनी है. अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ 3 दफ़ा 4 दफ़ा कि अपना घुटना पकड़ें और आपने क्या पकड़ा? कोहनी. आपने मेरे अल्फाज को देखा या मेरे अमल को? अमल को. अब एक बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता, अगर वो बच्चे से कहे बेटा नमाज पढ़ा करो, बच्चा सारी ज़िंदगी नमाज. एक बाप अगर या माँ बाप अगर खुद गुस्सा करते हो, कहते हैं बच्चा गुस्सा नहीं करो, तो बच्चा गुस्सा करेगा क्योंकि वो अमल से क्या सीख रहा है. हमारे यहाँ क्या होता है, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बैल बजी, अब्बू हैं घर पे, बोलो नहीं. मतलब अमल से तो हमने दिखा दिया कि यार किसी सिचुएशन में झूठ चलता है. ठीक है ना. या कोई बड़ी उम्र के अगर किसी के बच्चे हैं, वो वालिद साहब खुद माशाल्लाह सिगरेट के आदी हैं, वो बच्चों से कह रहे हैं कि बेटा सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए. बच्चा कभी भी नहीं मानेगा क्योंकि बच्चा देख रहा है कि यार अब्बू तो पी रहे, इसका मतलब बुरी होगी लेकिन इतनी बुरी नहीं है. अच्छा जी, फिर एक लॉ है जो कहलाता है आम उर्दू में खेती बाड़ी का लॉ, और वो लॉ दुनिया में भी चलता है. मुझे बताइए हम जो बोएंगे वही काटेंगे या कुछ और? वही काटेंगे ना. चावल का बीज बो के या चावल बो के हम गंदम नहीं काट सकते. इसी तरीके से अगर हम बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे तो रिज़ल्ट भी क्या मिलेगा हमें बाद में? अच्छा.
اچھا مجھے بتائیے کیا صرف فصل کو بو کے چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا خیال بھی رکھتے ہیں؟ تو بچوں کو اچھی باتیں سکھانی بھی ہیں اور مسلسل ان کا خیال بھی رکھنا. 2 باتیں. تیسری بات, آج بوئیں گے کہ آج ہی فصل کٹ جائے گی یا کچھ عرصے بعد ملے گا رزلٹ؟ یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہم سب کا ہے. ہم بولتے ہیں کہ اللہ پہلے آپ ہمارے مسئلے حل کر دیں پھر ہم آپ کو راضی کریں گے, عبادت کریں. اللہ کہتا ہے پہلے تم مجھے راضی کر لو, نماز پڑھ لو, میں مسئلہ حل. ہم کہتے ہیں نہیں, پہلے مسئلہ حل کر دیں پھر ہم نماز پڑھ لیں. اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں رزلٹ مل جائے, تو پہلے رزلٹ کبھی نہیں ملے گا. پہلے ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ محنت. جب ہم محنت کریں گے بعد میں رزلٹ ملے گا. ٹھیک. اور مجھے بتائیے اگر ہم فصل پہ یا زمین پہ محنت نہ کریں تو کانٹے اگانے پڑیں گے, خود اگ جائیں گے؟ خود اگ جائیں گے. اگر ہم اچھی باتیں نہیں سکھائیں گے نا بچوں کو تو پھر کوئی اور سکھا دے گا, ٹھیک ہے نا. اور کوئی اور میں ٹی وی بھی شامل ہے, کوئی اور میں انٹرنیٹ بھی شامل ہے, اور کوئی اور میں جو ہے وہ گلی محلے میں بیٹھنے والے بچے بھی شامل ہیں. تو اگر ہمارا بچہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ چلا گیا نا تو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک فلا ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو جائے. چلیں جی تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاتے ہیں, مارکس پہ کچھ بات کرتے ہیں, ریزلٹس پہ. میرے اپنے گھر کا کیس ہے, ابھی اینول ریزلٹس ہر جگہ پہ ہی چل رہے ہیں. تو نازم آباد میں ہماری رہائش ہے, وہاں پہ نا ہمارے گھر کے تقریباً سارے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں. تو میرا 2 بھانجے, ایک بھانجے کا رزلٹ آیا جس میں ان کے ٹوٹل میں 8 نمبر کم تھے, یعنی 300 میں سے 292 نمبرز تھے ان کے, اور جو ہے پوزیشن تھی 9th. اور دوسرے بھانجے کا رزلٹ آیا 300 میں سے 286 نمبر, لیکن پوزیشن تھی 3rd, کیونکہ اس کی کلاس میں بچوں کے نمبر کم تھے. اب مجھے خود بتائیے ایمانداری سے زیادہ خوش کون سی امی ہوں گی, 3rd والی یا 9th والی؟ 3rd والی. حالانکہ بچے نمبر کس بچے کے زیادہ ہے؟ 9th والے کے. تو ایک تو پہلی بات, اپنے بچے کا مقابلہ دوسرے بچوں سے کرنا چھوڑ دیں. آپ کے حالات الگ ہیں اور دوسرے بچوں کے حالات الگ ہیں. اچھا ہم لوگ کرتے کیا ہیں, بیٹا وہ حافظ ہے تو تم بھی حافظ ہو, وہ کھیلنے میں بہت اچھا ہے تو تمہاری خالہ کا بیٹا پڑھنے میں اچھا ہے, اسکول میں فرسٹ آتا ہے, تم فرسٹ آؤ گے. ماموں کا بیٹا حافظ ہے تو تم حافظ بھی بنو گے. پھپھو کا بیٹا جو ہے وہ اسپورٹس میں اچھا ہے تو تم اسپورٹس میں بھی اچھے رہو. بس میرا ایک سوال ہے سب پیرنٹس سے, انسان کا بچہ ہے یا سپر مین کا بچہ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. انسان کا بچہ ہے, سپر مین. تو سملرلی دیکھیں بات ہے نا, جو بچہ کھیلنے میں اچھا ہے وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے, اور جو پڑھنے میں اچھا ہے وہ کھیلتا نہیں ہے, اور جو حافظ ہے وہ اسکول میں اچھا نہیں ہے. اور آپ ان تینوں بچوں کی, چاروں بچوں کی بیسٹ کوالٹیز سے اپنے بچے کو ملاتے ہیں, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سب سے بیسٹ ہو. تو یہ ظلم ہے بچوں کے ساتھ, بہت سیریس میں بات کریں, ظلم ہے. اور ہوگا کیا, وہ اس پریشر میں ہی بچے نہ جانے کتنی پریشانیوں میں رہتے ہیں, اور اگین ان کا بچپن جو ہے نا وہ کہیں کھو جاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھائے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس جتنا اس بیچارے کی ہمت ہے اتنا اس پہ لوڈ ڈالیں. مجھے بتائیے اللہ نے کلمے کے بعد سب سے بڑا فرض کیا رکھا ہے مسلمانوں کی؟ نماز. اور کتنے سال کی عمر سے پڑھانے کا کہا ہے؟ 7 سال. اور پھر کہا ہے 10 کی عمر میں اگر نہ پڑھے تو پھر تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ پہ آ جائیں, اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے گا پھر تو خود ذمہ دار. سب سے بڑا فرض 7 سال کی عمر میں دیا گیا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا 5 سال کا بچہ ٹاپ بھی کرے اسکول میں, اسپورٹس میں بھی اچھا ہو, اسے قرآن بھی بڑا اچھا آتا ہو, سب کچھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں, لیکن اس پہ پریشر نہ ڈالیں. قدرتی طور پہ جو بچہ کسی چیز کی طرف چلا جائے گا اوبویسلی وہ سیکھ جائے گا, ٹھیک ہے. اگر ہم پریشرائز کریں گے نا تو پھر بات بنتی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ جو اللہ نے ایک اصول و ضابطہ بنایا ہے ہم اس پہ چھوڑ دیں بچوں کو. کم از کم 7 سال کی عمر تک تو تھوڑا وہ ٹھنڈ پروگرام والے پیرنٹس ہی بن جائیں تو بہتر, بہت ہی نہ بنے لیکن پیار سے سمجھائیں. اچھا اب ایک اور بات مجھے بتائیے, ایک ہمارے یہاں بڑا ایک مسئلہ ہے کہ سختی, ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں کہ سختی کریں, منع نہیں ہے, لیکن سختی کے ساتھ نا پہلے بچے کو وجہ تو بتائیں. ہم نے کبھی یہ بتایا نہیں کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا, اور اب ہم اسے ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے, تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا فائدہ ہوگا. تو وہ تو اس کا پتہ ہے رزلٹ کیا نکلتا ہے, اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ مجبوری میں جب تک آپ سے ڈر رہا ہے کام کر رہا ہے, جہاں آپ آگے پیچھے ہوں گے وہ بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا کر دی, اسے بتا دیا کہ بیٹا یہ چیز کتنی اہم ہے, یہ نماز, یہ پڑھائی, یہ اسکول کی پڑھائی, یہ ساری چیزیں کتنی اہم ہے, تو یقین کریں گے پھر ہمیں پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ خود اس چیز کی طرف آئے گا. تو بچے کو نا وجہ دیں ہر کام کے پیچھے کہ بیٹا تم یہ کام کرو گے تو اس سے تمہیں یہ اچھا رزلٹ ملے گا, یہ کام کرو گے تو یہ رزلٹ ملے گا. پھر ہمارے یہاں ایک اور کائنڈ ہے, ہماری والداؤں کی ہیں وہ کائنڈ زیادہ تر. والدہ کی جو کائنڈ ہے وہ کائنڈ یہ ہے کہ ڈرتی بہت ہیں,
بچہ گر جائے گا نا, اللہ میرا بچہ. میں بھی گروں گا نا, اگر آج 26 سال کا مرد بھی اگر گرے گا تو میری اماں بھاگتی ہیں, ارے میرا بچہ کیا. اس سے ہوتا کیا ہے, بچہ 26 سال کا, 28 سال کا, 30 سال کا آدمی بن جاتا ہے, لیکن وہ دل میں خوف رہتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں گھر سے باہر جاؤ نا تو بہنیں کیا کہتی تھی, کلمہ پڑھ کے جانا, کلمہ پڑھ کے آنا, کوئی چیز دے تو نہ کھانا, یہ کرنا وہ کرنا. اتنا خوف کوئی کریٹ کر دیا نا کہ وہ بچہ سمجھتا ہے بس میرے تو سبھی دشمن ہیں. حالانکہ سب دشمن نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو یہ جو بہت ہی زیادہ اوور پوزیٹیونیس ہے نا, یہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. ایسا ہو کہ وہ بچے کو اس قابل بنائے کہ وہ معاشرے کا مقابلہ کر سکے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہر کوئی تو اس کو آپ کی طرح نہیں ملے گا نا, آپ کے جیسا پیار کرنے والا تو ہر کوئی اسے نہیں ملے گا دنیا میں. تو یہ چند باتیں تھیں. اچھا ویسے ہم ڈیٹیل پروگرام بھی کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر کبھی اسکول میں آئیں گے تو پھر ڈیٹیل میں 2-3 گھنٹے کا پروگرام بھی کرتے ہیں. ورنہ ابھی یہ کچھ موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا میرا دل چاہ رہا تھا, سر نے مجھے موقع دیا کہ یہ باتیں میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ تھوڑی سی شیئر کروں. بس یہی کچھ ایڈوائس ہیں. نمبر 1 کہ وہ جنتی ہے جو آپ کو اللہ نے دیا, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا ہو کے اچھا یا برا انسان بنتا ہے نا, اس میں بہت بڑا کردار آپ کا اپنا ہے. تو یا تو آپ اسے بہت اچھا انسان بنا کر دنیا کو ایک تحفہ دے سکتے ہیں, یا وہ برا انسان بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز یہ کہ اس کی عزت ہم پر بڑی ضروری ہے کیونکہ وہ جنتی, ٹھیک ہے نا, کنفرم جنتی. تو یہ کچھ گزارشات تھیں. باقی میں سر کو چاہوں گا کہ سر آ جائیں. تھینک یو سر. یہ ہمارے پرنسپل صاحب ہیں, ان سے تو ملاقات ان سے نہیں ہوئی تھی سر. سر نے ہمیں بہت ساری باتوں سے متعارف کرایا اور بہت اچھی لگی آپ کی گفتگو سر.